ایک روایت مجھے یاد آ گئی ہے، پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے حضرت مالک الدینار، مالک بن دینار رضی اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ رستے سے جا رہے تھے، بادشاہ کی کنیز تھی اور اس کنیز کی خدمت میں سینکڑوں کنیز رہتی تھی، بہت خوبصورت تھی وہ کنیز، بڑی حسین تھی وہ کنیز۔ تو وہ دریا سے غسل کر کے جا رہی تھی، ان کی نظر پڑ گئی، پوچھا کس کی کنیز ہے؟ کہا بادشاہ کی ہے۔ قریب گئے، کہا اے کنیز تو کس کی کنیز ہے؟ کہا بادشاہ کی ہے، بہت پیار کرتا ہے بادشاہ مجھ سے۔ کہا وہ بیچے گا تجھے؟ تو اس نے بالوں کو جھرجھری دی اور کہا کہ تو خرید پائے گا بادشاہ سے مجھے؟ اتنی ساری سینکڑوں کنیزیں میری خدمت پہ لگا رکھی ہے، تو خرید پائے گا مجھے؟ اگر خریدنا ہے تو چل اے بابا، چل اور اس سے بات کر میرے بادشاہ سے۔ اللہ کے ولی تھے، بے خوف نڈر لوگ بادشاہ کے دربار میں گئے۔ ارے مالک بن دینار آپ کیوں آئے؟ کہا یہ کنیز خریدنے کے لیے۔ ہو آپ خریدیں گے؟ کہا ہاں۔ کتنے میں دو گے؟ کہا چلو میں جتنے میں دوں گا وہ چھوڑ دو، آپ کتنے میں خریدو گے وہ بولو، آپ کتنے میں خریدو گے؟ فرمایا دو سڑی ہوئی کھجور لے لے، یہ کنیز دے دے۔ ہنسنے لگا، کہا سڑی کھجور بھی ایسی کنیز؟ دیکھو نا آپ کتنی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے۔ کہا بادشاہ اس میں کچھ عیب ہے، اس میں کچھ عیب ہے، اسی لیے سڑی ہوئی کھجور پہ لینا چاہتا وہ بھی دو۔ کہا کیا عیب ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ مسواک نہیں کرے گی، اس دور میں برش کا اور وہ پیسٹ کا دور نہیں تھا نا، تو کہا اگر یہ مسواک نہیں کرے گی تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی، یہ نہائے گی نہیں تو اس کے بدن سے بھی بدبو آئے گی، چندی نگر نہ نہائے تو اس کے بدن سے بدبو، کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اتنی منہ سے بدبو آئے گی۔ اور یہ بے وفا ہے، یہ مر جائے گی، یہ بے وفا ہے، مر جائے گی تو تجھے صدمہ دے جائے گی، اور اگر تو مر گیا تو پھر کسی دوسرے سے دل لگا لے گی۔ بادشاہ اتنا ہنسا، کہا بابا مالک بن دینار کوئی ایسی بھی کنیز ہے کہ جو مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو نہ آئے، جو نہ بھی نہائے تو اس کے جسم سے بدبو نہ آئے، اور وہ نہ مرے اور وہ جس کے پاس جائے وہ بھی نہ مرے؟ فرمایا ہاں میرے پاس ہے وہ کنیز، اور جتنی مسواک نہیں کرتی اس کی اتنی خوشبو بڑھتی جاتی، جتنا نہیں نہاتی ہے اس کی بدن کی خوشبو بڑھتی جاتی ہے، وہ مشک اور عنبر سے پیدا ہوئی ہے، اس کی خوشبو ہی خوشبو ہے، اور وہ جس کو مل جائے گی وہ بھی نہیں مرے گا، اور وہ خود تو کبھی نہیں مرے گی، ایسی کنیز ہے میرے پاس۔ اچھا وہ تو خود نہ مرے اور وہ جس کو مل جائے وہ بھی نہ مرے؟ کہاں؟ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا اسی کو جنتی حور کہتے ہیں، اسی کو جنتی حور کہتے ہیں۔ کہا وہ کتنے میں ملتی ہے؟ بہت سستی ہے بیٹا۔ کہا وہ کتنے میں؟ کہا جب سب سو جائیں، رات کو سب سو جائیں تو چپکے سے اٹھ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور رو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر، بس وہی 2 رکعت پر وہ جنتی ہو۔ اتنی سستی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، حوروں کا ذکر حدیث میں آیا تو کر دیا، پھلوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا تو کر دیا، لیکن اگر میرے دل کی پوچھو، اللہ جانتا ہے، اگر میرے دل کی پوچھو، اللہ حور والوں کو حوریں دے دے، پھل والوں کو پھل دے دے۔ اپنی تمنا تو بس اتنی ہے کہ جنت میں جائیں تو اپنے آقاؤں کا دیدار نصیب ہو جائے، پنجتن پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، غوث و خواجہ کا دیدار نصیب ہو جائے، نبی اور آل نبی کا دیدار نصیب ہو جائے، اور اپنے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جنت کے پھلوں کی عظمت بھی سر آنکھوں پر، حوروں کی عظمت بھی سر آنکھوں پر، لیکن جو لذت دیدار میں ہے وہ لذت اور نعمتوں میں کہاں؟ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اور اس کے حبیب کا دیدار خیر سے نصیب فرمائے، اور اللہ خیر سے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ مولا تو جانتا ہے ہم جو دعائیں کر رہے ہیں ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہم تیری جنت کے قابل نہیں ہیں، تیری جنت بہت عظیم ہے، ہم تیرے دیدار کے قابل نہیں ہیں، تیرا دیدار بھی بہت عظیم ہے، لیکن مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے،
ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں جب تک رکھ ایمان پر رکھ، دنیا سے جائیں تو ایمان پر جائیں، اور ایمان والوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر نشر ہو، اور ایمان پر ہی جنت میں داخلہ ہمارا نصیب ہو، اور خیر سے تیرا اور تیرے محبوب کا دیدار، تیرے پیاروں کا دیدار نصیب ہو۔